دائما عابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ایسے سامنے جتنے بچے بڑے نہ کنارے تک بچوں کی نظر ہے کچھ کر سائڈ تک. حمد و صلات کے بعد قرآن یہ مومنین کے لیے شفا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، ظالمین کے لیے خسارہ ہے. میرے اللہ کا کام ہے نا. ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذکر والوں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو تاکہ تمہیں پتہ چلے. تمہاری زندگی میں مثال ہے نا، تمہیں مرض ہو جائے تو اچھا خاصا کھانا تمہارے لیے زہر ہو جاتا. آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے مجھے سمجھ ہوتا نہیں ہوتا. اس طریقے معدہ خراب ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ گوشت جو ہے یہ دسترخوان کی زینت ہے. گوشت کیا ہے؟ دسترخوان کی زینت ہے. دسترخوان سجدہ ہے. لیکن کچھ مرض ایسے گوشت زہر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھائی ایسا بھی ہو جاتا ہے ڈاکٹر پانی سے بھی منع کرے، پانی پیو گے مر جاؤ. استسقاء کا مرض ہے جس میں پیٹ میں پانی بھرتا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم کے لیے پہلے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن اتارا مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. رحمت للمؤمنین ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کا نہیں بڑھتا مگر خسارہ. پہلے سے ان کا ایمان کا خسارہ ہے تو ان کے لیے اور خسارہ ہے. مومن کے لیے کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے. قرآن یہ ہدایت دل ہے، ہدایت روح ہے اور ہدایت جسم ہے. اللہ اصول ارشاد فرماتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم ہر شب برات میں سنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی. شرابی کی نہیں ہوتی، زانی کی نہیں ہوتی، نبی پاک کے گستاخ کی نہیں ہوتی. جب والدین کے گستاخ کی نہیں ہوتی تو نبی پاک کی گستاخ کی کیسے مغفرت ہوتی؟ رتبہ نبی پاک کا بڑا ہے یا ہمارے ماں باپ کا بڑا؟ بولو کس کا بڑا ہے؟ کس کا بھائی؟ حضور کا بڑا ہے نا. تو جو والدین کا نافرمان ہے، لفظ نافرمان آیا ہے، گستاخ اس سے اوپر کا درجہ ہے. بات نہ ماننی اور گستاخی کرنی، ان دونوں میں زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ گستاخی کرنی. ایک بندہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور ایک بندہ گستاخی کرتا ہے، دونوں میں زیادہ بری بات کیا ہے؟ گستاخی. تو بھائی فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، بات نہیں سنتا، اس کی مغفرت نہیں ہے تو گستاخ کی مغفرت ہے نہیں. تو جو نبی پاک کا گستاخ ہے اور جو نافرمان ہے پھر بہرحال حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو ماں باپ کا عادی نافرمان ہے، توبہ نہیں کرتا، عادی برائی کرتا ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح ہے کہ کسی خاص عمل کو ہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو یہ گناہ ہے، نہیں تو نہیں. نظر کا زنا بھی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں وہ کام کیا ہی تو نہیں. آج کل ہم جس عادت میں مبتلا ہیں جس کو موبائل شریف بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی؟ اس میں 24 گھنٹے نہیں دیکھتے. نہیں ہوتی مغفرت نہ جب تک توبہ نہیں کرو گے. فرمایا نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب مارتا ہے پھر خطا نہیں ہوتا. پر ایسا تیر ہے کہ تمہارے جسم کو نقصان نہیں دیتا، تمہارے ایمان کو مار دیتا ہے. جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے بس سب کچھ چلا جاتا ہے، اس سے عزت اس کی چلی جاتی ہے، رونق اس کی چلی جاتی ہے، حیا اس کی گئی، ادب اس کا گیا، ماں باپ اس کے گئے، مرشد اس کا گیا، دین اس کا گیا، نماز اس کی گئی. کیا رہ گیا پیچھے؟ ہم کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں. کیسے مزہ؟ تو صبح شام بے محرم عورتوں کو دیکھ کر مزہ آئے گا تجھے نماز؟ ان لوگوں کی کیا نہیں ہے شب میں برات میں؟ بولو کیا نہیں ہے؟ مغفرت. جو بنیاد بات ہے اس کو پکڑو، بنیادی بات کو کیا کرو؟ پکڑو، بنیادی بات کو پکڑو. اگر تو قدر دانی ہر شب قدر است،
فرمایا اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے محبوب کے فرمان کی قدر ہے تو وہ رب اس بات پہ قادر ہے تجھے ہر شب کو شب قدر والا مزہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے ارشاد فرماتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس جمعے کو ہم نے بیان کی، میرا دل ہے کہ میں ان اصولوں کو دوبارہ بیان کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی رکھے، سارے کہہ دو آمین، خیر اور ایمان کے ساتھ۔ اللہ انسان کی عادت بیان فرما، تھوڑا تھوڑا میں مختصر بیان کروں گا۔ دوستوں نے نفل بھی پڑھنے ہیں ماشاءاللہ، نفلوں پر زور ہے، عمل کے اوپر زور نہیں۔ اللہ اکبر، یہ گیا یہ گیا۔ بھائی کوئی صاحب صدر بیٹھا ہے، 100 بندہ بیٹھے، بیٹھ کے سنو کیا بات ہو رہی ہے، اتنی جلدی ہے تمہیں نفلوں کی؟ نفل نمازاں کم، زنانے روزہ صرف روٹی ہو ہے جی، اج مسیحی اوہ پڑھتے جڑے کم نے روٹی ہو۔ فرماتے ہیں جن کو ان چیزوں کی بڑی جلدی ہوتی ہے نا تو کام پہلے آؤ۔ اصول ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوتی تھی، پہلے آ کر سلام کرتے تھے، پھر کوئی دوسرا کام کرتے تھے۔ یہ سارے نفلوں والے ہیں، سارے نمازوں والے ہیں، ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ ان کے سروں پر تو میں نظر نہیں آ رہا، حضور کی سنت نظر آتی ہے نہیں نظر آتی؟ ایک بندے نے کہا جی آپ کی محفل میں بڑا بھائی تو جذب ہوتا ہے، آپ کی مسجد میں لوگوں کو، میں نے کہا تمہیں مسجد میں آنے والوں کے سروں پر امامیں نظر نہیں آتی؟ ان کے چہروں پہ حضور کی سنت نظر نہیں آتی؟ اللہ عادت بیان فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا۔ فرمایا انسان کبھی برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے اچھائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ کیسے؟ بس وقت انسان کہتا ہے یار یہ فلانا میرا کام ہو جائے، فلانی نوکری مجھے مل جائے، نوکری مل گئی، وہ کہتے ہیں یار نوکری مل گئی، کیا خاک نوکری ملی، نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ اٹھنے کا ٹائم ہے، نہ بیٹھ، پہلے دعا کر رہا تھا مجھے نوکری مل، فلان جگہ میری شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، ہم سے آ کے دعائیں کراتے ہیں سرکار، شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا وہ حضرت بڑی مشکل میں ہوں، عورت مل گئی زبان دراز بدتمیز، وہ شادی نہیں کرتے تو چھوڑ ہوتے ہیں نا اس طریقے سے۔ 2 دن پہلے ایک بندہ دوست ہوتا ہے، اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، 2 دن بعد کہتے ہیں یار وہ بڑا خراب آدمی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ، جب ایک چیز کا خیر بیان کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اسی کا کیا ہوتا ہے جی؟ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ مقصد یہ کہ جلد بازی نہ کرو کسی بھی کام کے اندر، کچھ اس میں توقف کرو، خیر کے کام کو فوراً کرو، باقی دنیا کی کسی کام میں جلد بازی نہ کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ پھر اللہ اپنی نشانی بیان فرماتے ہیں، دیکھو ایک طرف نصیحت فرمائی، دوسری طرف کیا ہے؟ نشانی۔ فرمایا ہم نے رات اور دن کو اپنی 2 نشانیاں بنایا، سبحان اللہ۔ رات کیا ہے؟ پردہ پوش ہے، رات کیا ہے بولو؟ اور آرام کے لیے ہے۔ دن کیا ہے؟ دن کام کے لیے ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا رکھا، چھپا ہوا رکھا، اندھیرا ہوتا ہے بندہ آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے۔ اور دن کو ہم نے کیا بنایا؟ اگر ہر وقت دن ہی دن ہو تو پھر کیا ہو، اور ہر وقت رات ہی رات ہو تو پھر کیا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 10 سوال کیے۔ کتنے سوال کیے بولو ذرا؟ یا اللہ زندگی بنائی تو موت کیوں بنائی؟ صحت بنائی تو بیماری کیوں بنائی؟ دن بنایا تو رات کیوں بنایا؟ آسمان بنائی تو زمین کیوں بنائی؟ انسان بنائی تو جانور کیوں بنائے؟ اور جب زندگی عطا فرما دی تو پھر موت کو کیوں رکھا؟ اس طرح کے 10 سوال کیے۔ ان سب کا اللہ پاک نے کی جواب دیا، مختلف اس کی ترتیب ہے، لیکن فرمایا کہ ہم نے ہر ایک چیز کو دوسری چیز کی قدر کے لیے بنایا۔ موت ہوگی، مرتا ہوا کسی کو دیکھیں گے تو اپنی زندگی کی بندے کو قدر رہے گی کہ یار یہ بندہ مر گیا، ایک دن میں نے بھی مرنا ہے۔ بیماری ہوگی تو صحت کی قدر ہوگی کہ یار اب بیمار ہو گیا، جب صحت تھا تو کتنی زبردست بات۔ دن ہم نے رکھا معاش کے لیے، رزق روزی کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور رات کو ہم نے کس لیے رکھا؟ پردہ پوش رکھ دیا، پردہ ہے، تمہارے آرام کے لیے ہم نے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک اللہ پاک نے یہ بتایا، تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے، اور پھر ہم نے اس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں حساب رہے۔
اب جیسے تاریخ آئی، شعبان کا مہینہ ہے، 15ویں شب ہے، ہم سب کو یاد ہے کہ شب برات ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا، سورج ستارے نہ ہوتے گنتی کے لیے، تو کسی کو کیا پتا تھا مہینوں کا حساب؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو گنتی کے لیے، تاکہ تمہیں گنتی یاد رہے، فلاں دن روزے ہیں، فلاں زمانے میں حج ہے، ہمارا فلانا فلاں مہینے کو فوت ہوا، یہ ساری چیزیں اللہ اپنا فضل گنوا رہا ہے۔ دیکھو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، بندے کو یاد ہی نہ ہو، دن رات کا حساب ہی نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو اس سے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ، یہ جو نصیحت کی بات ہے اب سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے گلے میں تختی لٹکائی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، اس تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس تختی پہ بندے کا نام ہے، بندے کے والد کا نام ہے، اس کا خوشبخت یا بدبخت ہونا لکھا ہوا ہے اس تختی کے۔ اور دائیں بائیں دو فرشتے ہیں، یہ تو اعمال لکھتے ہی لکھتے ہیں، لیکن یہ جو تختی ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بھی لکھا ہوا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ، گردن میں لٹکائی ہوئی۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کو قیامت والے دن نکالیں گے۔ یہ تختی کب نکلے گی؟ زید، بکر، عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں فلاں آپ کو نہ دیکھے، آپ کا پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھو، اپنی کتاب کو، ہاں یہ وہ پڑھنا ہے جس کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ پڑھنا ہے کہ جو عمل ہے اس کو چلتا ہوا اپنی اسکرین اس کی آنکھوں کے سامنے خود دیکھے گا نا۔ دو باتیں علماء نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ تحریری صورت میں لکھا ہوا ہوگا جو کچھ ہوگا، بندے کو اللہ قیامت کا علم ودیت اتنا فرما دے گا کہ اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھ لے گا، چاہے دنیا میں نہ پڑھا ہوا ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ اپنے اعمال کو وہ مجسم صورت میں دیکھ لے گا۔ موبائل آج کل مثال ہے اس کی، ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے، بندہ دیکھ لیتا ہے اس کو۔ فرمایا کیا ہوگا؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم حسیبا، فرمایا آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، کسی دوسرے کے حساب کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے، خود ہی دیکھ لے تو کیا کر۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، فرمایا جس کو ہدایت ملی، جو ہدایت پر آیا تو اپنے ہی بھلے کو آیا، کسی پہ احسان نہیں۔ نماز کو آیا کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ مسجد پہ، نہ لوگوں پہ، نہ اللہ پہ، نہ اللہ کے محبوب پہ، اپنا ہی بھلا ہے اس کے۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فرمایا کہ جس نے ہدایت کو چھوڑ دیا، یدل ہو گیا، مدل ہو گیا، گمراہ، بس وہ اس کی گمراہی اس کے لیے ہے۔ فَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور قیامت والے دن اگر کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ میرا بوجھ، میرے عمل کا بوجھ، میرے اعمال کا بوجھ کوئی اور بندہ اٹھا لے گا، اس طریقے سے نہیں ہے، اپنے عمل کا بوجھ خود۔ ہاں شفاعت انبیاء ہے، شفاعت انبیاء بولو ہے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، نیک لوگ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اس کے گناہ مجھے دے دو، میرے سر پہ رکھ، اپنی والدہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے بچے کیوں نہ ہو، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بندہ نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، اتنا ضرور ہے، اعمال کا لین دین ضرور ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ ایک بندے نے دنیا میں کسی کا مال حرام کے ناجائز ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، وراثت میں حصہ بنتا تھا نہیں دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ قرضہ لیا دنیا میں واپس نہیں کیا، اور بغیر معافی تلافی کے اگر اس جہان تک پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جائے گا کہ جس بندے نے پیسے لینے تھے، یا جس بندے نے دنیا میں اپنا حق لینا تھا، جس بندے سے لینا تھا، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے نیکیوں میں؟ کچھ بھی نہیں، اس پر ہم یہ کام بھی کریں، خسر دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت۔ اور اگر اس پر کام نہیں بنے گا، نیکیاں دے کر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ جس بندے کا حق دینا تھا، اس بندے کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے۔ چلو وَلَا تَعْزِرُوا
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فرمایا کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کہ ان میں ہدایت کرنے والے رسول نہ تشریف لائیں۔ رسولوں کی یہ سنت رہی ہے اللہ رب العالمین کی کہ جن قوموں کو جن قوموں کو عذاب پہنچا ہے وہ ویسے ہی نہیں پہنچا جب تک ان کے اندر رسول نہیں تشریف لائے، ان کو بتایا نہیں۔ اور عمومی انداز میں معاملہ اس طریقے سے ہے، عام لوگوں کا، ہم لوگوں کا معاملہ اس طریقے سے ہے، کوئی بندہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے کبھی ہدایت نہیں ہے، مجھے کبھی کسی نے سمجھایا نہیں، مجھے نہیں پتا تھا مسجد کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا نماز کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا حلال کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا حرام کیا ہے۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر بندے کے دروازے تک، ہر بندے کے قلب کے دروازے تک ہدایت لازمی پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی عالم کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی ولی پیر کی صورت میں ہے، چاہے وہ خود اللہ اس بندے کو ہدایت کا کوئی رستہ دکھا دے، ہدایت ملتی ضرور ہے، کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فرمایا کہ جب کسی بندے کی، کسی علاقے کی تباہی اور بربادی آ جاتی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب کسی علاقے کی تباہی بربادی آتی ہے سب سے پہلے اللہ کا حکم وہاں پہ پہنچتا ہے، اللہ کے احکام وہاں پہ پہنچتے ہیں کہ یہ حلال ہے، وہی پچھلی بات، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہے اور یہ اللہ کے رسول کا پسندیدہ نہیں ہے، پہلے یہ بات ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فرمایا پھر کہتے وہ لوگ بے حکمی کرتے ہیں، تباہ ہونا ہے نا اس قوم نے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ بے حکمی کرتے ہیں، بس پھر اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ایسے نہیں آتا، تباہی اور بربادی اور عذاب ایسے نہیں آتا، پہلے اللہ کا حکم پہنچتا ہے، لوگ انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر عذاب آ جاتا ہے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بِصِيرًا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد، آپ کو پتہ ہے نوح علیہ نبی علیہ السلام مبارک کا ذکر قرآن مجید میں موجود اور مذکور ہے۔ 900 سال اپنے اپنی قوم کے اندر تبلیغ فرمائی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ قوم نے بات نہیں مانی، عذاب آ گیا۔ اس کے بعد بھی کئی قومیں ایسی آئیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانا، آیات الہیہ کو نہیں مانا، اللہ اور اس کے محبوب بندوں کی نافرمانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلناه جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ یہ عادت رہی ہے مشرکین کی ہمیشہ دو باتوں کی۔ اللہ کے انبیاء کو کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ایک بندہ مٹی ہو تو کیسے زندہ ہو؟ یہ مشرکین کی ایک بات یہ تھی، جملہ جو مشرکین تھے۔ دوسری بات ان کی یہ تھی، اللہ کے انبیاء کو کہا کرتے تھے کہ اگر عذاب آنے تو کب آئے گا، جلدی بتاؤ ہمیں، کب پکڑائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ فرمایا جو جلدی چاہتا ہے اس کے لیے جلدی بھی آ جائے۔ اکثر کفار حضور سے سوال کرتے ہیں مشرکین کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو میرے محبوب کہ قیامت اتنی قریب ہے جس طرح تمہارا پلک جھپکنا ہے، او اقرب، فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیوں کہ اجل یا حساب کا مرحلہ یا اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا مرحلہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے نے کئی ہزار سال بھی دنیا میں گزارے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اسے ایسا محسوس ہوگا کہ بہت مختصر وقت کے لیے میں دنیا میں گئے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ دھکے کھاتے ہوئے اور شرمندہ حالت میں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ لَهُ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ فرماتے ہیں کہ اور جو بندہ
آخرت کی کوشش کرتا ہے، اصل کوشش اسی کی ہے۔ اور دنیا کی کوشش کی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہر بندہ کامیاب ہو جائے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن آخرت کا جو کام ہے، آخرت کی تیاری ہے، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے وہ لازماً کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں کہ جو شب برات کی ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندے کی مغفرت نہیں ہوتی، فلاں چیز اختیار کرنی چاہیے، اس کو اللہ بیان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا امر ہے اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، اس کے علاوہ عبادت بولو عبادت کسی کی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سبحان اللہ، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کو سنو۔ کس کے ساتھ؟ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہم جس دور میں پیدا ہوئے، ہم جس آزمائش کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، جو ماحول ہمیں ملا ہے، والدین کی اطاعت ایک مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ اس گناہ میں گرفتار ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی میں، ان کی بے ادبی میں اور ان کے دل دکھانے کے گناہ میں بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے، ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں آپ کے سامنے پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، کیا کرو؟ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم زبان میں بات کرو، اکڑو نہیں ان کے سامنے، بدماشی نہ کرو ان کے سامنے، غصہ نہ دکھاؤ، اپنی جوانی کا زور نہ دکھاؤ ان کے سامنے۔ وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرو۔ اگر نرم بات نہیں کر سکتے اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ یہ کام نہ کرنا کہ دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ ہم نے جتنے کامیاب لوگ دیکھے، میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں رزق حلال وافر مقدار میں دیا ہے، حرام رزق والے تو خیر وہ ہیں ہی نافرمان۔ رزق حلال جس بھی بندے کے پاس وافر مقدار میں ہے، خوشحال ہے، اس کو لازماً اپنے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ماں باپ کا نافرمان ہو اور ترقی کر جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ ان کے لیے نرمی کا بازو بچھاؤ، نرمی اختیار کرو، اپنی زبان کے ساتھ ان کو تکلیف نہ دو، انہیں یہ نہ کہو کہ تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں، تمہیں کیا پتہ آج کل کا دور، اور جب تجھے کسی بات کا نہیں پتہ تھا انہیں ساری باتوں کا پتہ تھا، تیرے رونے سے سمجھتے تھے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اس کے سر میں تکلیف ہے، اس کو کھانے کی طلب ہے۔ ماں اگر گھر کے کسی کونے میں ہو اور بچے کو بھوک گھر کے کسی دوسرے کونے میں لگے نا تو ماں کو پتہ چل جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا بھائی؟ دوسرے کو ماں کہتی ہے کہ بچے کو بھوک لگے، دنیا کے کسی کونے میں اولاد موجود ہو، اس کو تکلیف ہو، ماں کے لیجے پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے میرا بچہ کسی تکلیف سے ظاہری رابطہ نہ بھی ہو، اور تو بڑا ہو کے کہتے ہیں تجھے پتہ ہی کسی بات کا نہیں، سارا پتہ میری بیوی کو ہے، سارا پتہ میری عورت کو ہے، میرے بچوں کو، تجھے پتہ ہے کوئی؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں نہ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے نرمی بھی کرو، ان پہ شفقت بھی کرو، ان کی خدمت بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ خالی یہ کام نہیں ہے کہ تو نے چند پیسے لا کر دے دیے پھر احسان جتلائے، جب تو خود صاحب اولاد ہوگا پھر تجھے پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھا، والد آپ دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما، اف نہ کرنا، کیا نہ کرنا؟ بولو کیا نہیں کرنا؟ بولو یارا کیا نہیں کرنا؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بندہ اف کب کرتا ہے؟ بندہ اف کب کرتا ہے؟ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا باپ آپ 1 لاکھ روپے دے، ماں 2 لاکھ روپے دے، آپ کو تکلیف ہوگی، اف کرو گے؟ خوشی سے رقص کرو گے بھائی۔ آپ کے والدین کوئی کوٹھ آپ کے نام کر دیں، پلاٹ نام کر دیں، زمین، کیا کرو گے؟ اف کرو گے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اف نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے تکلیف بھی پہنچے تو تو نے آگے سے بک بک نہیں کرنی۔ تکلیف بھی اگر پہنچ گئی تجھے، تو بول یار میں تو حق پر ہوں، تجھے کس نے کہا تو نہ حق ہے؟ یار میں سچا ہوں، تو سچا ہے، اللہ کا قرآن تجھ سے زیادہ سچا ہے۔
اللہ کا فرمان کچھ سے زیادہ سچا ہے. اللہ نے پہلے فرما دیا 1400 سال پہلے تیرا اور میرا نبی ہمیں کتاب دے کر گیا. اللہ کا کلام ہمارے درمیان اس ہستی نے چھوڑا. تو کلام کیا فرماتا ہے؟ اف والا. اف نہیں کرنا. بندہ اف تب ہی کرتا ہے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے. مطلب یہ کہ تجھے والدین کیا تو تکلیف بھی پہنچے گی, تو نے آگے سے گڑبڑ نہیں کرنا. صبر کرنا, صبر کرنا. صبر کرے گا تو اللہ پاک تجھے اس کا صلہ دے گا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حورین کی جو سردار حورے ہیں, اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو بلائے گا, اور وہ بندہ جس نے دنیا میں اپنے والدین کی خدمت پہ صبر کیا ہوگا, تکلیف پر صبر کیا ہوگا, جس نے ان کو بلائے گا. کس کو بلائے گا؟ حورین کی سردار کو. جو سردار حورین ہوں گی ان کو بلائے گا, اور اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں اپنے والدین پر کی گئی خدمت پر صبر کیا, تکلیف پر, جس کے ساتھ تیری مرضی اس پہ ہاتھ رکھ دے, ہم تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں. اللہ یہ صلہ ہوگا, اور جو جنت ہے اور دیگر صلت والا. اور فرمایا پھر یہ سب کچھ نہ کرو, پھر دعا بھی کرو. کیا دعا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یا اللہ اس پہ ان پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا. اللہ اکبر کبیر. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اوابین غفورا. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ, دیکھو یہ جو چیز ہے نا, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نیتوں سے واقف ہوں, سب کی نیتوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان تکونوا صالحین, فرمایا کہ اگر تم لائق ہوئے تو میں تمہاری توبہ کو لازمی قبول فرماؤں. کیا ہوئے بولو, کیا ہوئے, اور بولو یار کیا ہوئے. اگر لائق ہوئے, کیا مطلب؟ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا مجھے تمہاری نیتوں کو پتہ ہے, کس نیت کے ساتھ کرتے ہو سب. شب برات میں جو جمع ہوئے ہو, رات کو عبادت کا ارادہ ہے, صبح پھر الٹے کاموں کا ارادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو نیتوں کا واقف ہوں نا. رات کو نفل پڑھنے کا ارادہ ہے, صبح پھر 2 نمبری کا ارادہ ہے. رات کو جاگو گے, صبح اٹھ کے پھر لوگوں کو دھوکہ دو گے. رات کو جاگو گے, صبح اٹھ کر پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم, ہمیں معلوم ہے تمہارے نفسوں کے اندر کیا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائی ہم اللہ کو اس طرح نہیں بہلا سکتے جیسے بچوں کو آدمی بہلاتا ہے. بچوں کا بہلانا سمجھتے ہو؟ بچہ رویا نا, اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹافی دے دی, پیسے دے دیے, بچہ راضی ہو. ہم کہتے ہیں جی نفل پڑھتے اللہ نو راضی کر. بے شک وہ غفور الرحیم ہے, لیکن کیا فرمایا ربکم اعلم بما فی, ہمیں معلوم ہے تمہارے دل کے اندر کیا چیز ہے. رات کو نفل پڑھو گے, شب برات میں جاگو گے, صبح اٹھ کر پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی, پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف. اللہ فرماتا ہے ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. فرمایا کہ اگر تم لائق ہوئے تو ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں. مطلب کیا ہے کہ پہلے اپنی نیت کو سیدھا کرو. کس کو سیدھا کرو؟ کس کو؟ نیت سیدھی ہوئی, دل میں صفائی ہوئی تو بس 2 نفل بھی بہت ہے, کافی, نہیں تو ساری رات پڑھتے رہو. کان للاوابین غفورا, اور بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. یعنی دل کے ساتھ, دل کے ساتھ, دل کے ساتھ ارادہ سو سے توبہ, اللہ اور اس کے محبوب کی نافرمانی سے توبہ, والدین کو ستانے سے توبہ, حرام مال سے, حرام کمائی سے, حرام اعمال سے, کیا دل سے توبہ. ارشاد فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور فرمایا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے, اور مسکین کو, اور مسافر کو, اور فضول نہ اڑا. رشتہ دار, صلہ رحمی اللہ کو پسند ہے, قطع رحمی نہیں. صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ رشتوں کو جوڑ کے رکھو, تعلق کو کیا کرو, جو ہم کہتے ہیں تیری میری موت مرا ختم ہوتا نہیں ہوتا جناب, شادی بیاہ ختم, آنا جانا ختم, نہ تو میرا نہ میں, تو میرے لیے مر گیا میں تیرے لیے. اللہ فرماتا ہے نہیں, ایسا نہیں, رشتوں کو جوڑ کے رکھو. اللہ کے محبوب کے پاس سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ. ایک بندہ آیا کہا یا رسول اللہ میں اللہ کے قریب ہوتا ہوں, مجھے طریقہ بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر.
جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تجھے دور کرے تو اس کو اپنے قریب کر، اس کو اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسی جگہ ماریں گے کہ اس کو پانی بھی نہیں ملے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کا طریقہ دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کا طریقہ، قطع رحمی اللہ رب العالمین کو سخت۔ والمسکین، اور جو مساکین ہیں، اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے محبوب آپ نے اس بندے کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو یتیم کے ساتھ بھی حد تلفی کرتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ کوئی مسکین آ گیا بھوکا ہے، اسے منہ موڑ لیتا ہے، مساکین کی اس کو خیال نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ ظاہر میں ٹکرے مارتے ہیں، ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ مخلوق خدا کے حق میں بے رحم اور ظالم ہے۔ ایسی ٹکروں کا نمازوں کا اللہ فرماتے فائدہ کوئی نہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا یہ لوگ اصل میں اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ معنی یہ ہے اگر اصل نمازی ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنے جیسے اور لوگوں کا خیال کرتے۔ ہم نے خیال کیا کرنا ہے؟ ہم تو اس آسرے میں ہوتے ہیں۔ پہلی نظر ہماری جب کسی بندے پہ پڑتی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے جو میں آپ سے یہ بات ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ میری آپ کے مزار پہ حاضری ہوئی، یہ بات میرے دل کے اندر آئی، آپ کے مزار پہ اس کی برکت کیسا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی میں آپ کو شان بتاؤں، ہماری جب پہلی نظر کسی بندے پر پڑتی ہے، ہمارے دل میں پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اکثر ہماری یا آیا یہ ہمارے کام کا ہے یا کام کا نہیں، پہلی بات یہ ہوتی ہے ہم سب اکثر کے دل میں، اللہ ماشاءاللہ جو اللہ کے نیک بندے، پہلی بات یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات ہمارے ذہن کبھی ذہن میں یہ بات آئی کہ یار میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں، یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہلی بات آتی ہے نہیں آتی۔ کیا بات آتی ہے؟ یار اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یا ہم اس جگہ پر فلاں بندے کے ساتھ کوئی خدمت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ عمرہ کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن جو پیسہ خرچ کیے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، چلو سیلفی لے کر فیس بک کے اوپر ڈال دیں، دنیا دیکھے تو صحیح ہم نے پیسہ لگایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کا خلوص کیا ہوا؟ ختم ہو گئے۔ ہماری نمازوں میں مزہ کدھر سے آئے گا؟ مسجدوں میں سکون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ لطف کہاں سے آئے گا؟ نعت سنیں گے ہماری آنکھوں میں آنسو، ہر چیز میں ہمیں فائدہ اور نقصان کی پڑی ہے۔ اس کے علاوہ نہ رشتہ داری نہیں۔ آپ یقین مانو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھے ذرا سوچو ایسی بات ہے یا نہیں؟ رشتہ داری، یار یہ بندہ ہمارے کام، ہم اس کی شادی میں جا رہے ہیں، ہم نے اتنے پیسے دیے، یہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ فلاں کام، یار یہ پتہ نہیں ہمارے کام آئے گا نہیں ہے۔ ختم ہو گئی وہ کام۔ اللہ اور اس کے محبوب کا جو ہے، اور فرمائے والا تو بذر تبذیرا، آپ نے اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ نے جگہ بتا دی ہے۔ پہلے ضرورت مند رشتہ دار ضرورت مند ہے، پہلے ان کا حق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسکین۔ مسکین جو ہے، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے منہ سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے، جو اپنے منہ سے نہیں کہتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے لیکن اپنے منہ سے وہ بندہ مسکین ہوتا نہیں، تو اس طریقے سے تو بہت زیادہ ہے۔ ہمارے کراچی میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مانگنے والے ہوتے ہیں، اور سفید پوش بندہ کون؟ بولو کون؟ سفید پوش، بظاہر شریف آدمی ہے لیکن اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر پہ فاقہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا، چپ کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کر، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اس طرح دو، سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طریقے سے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا فضول نہ اڑاؤ۔ اللہ نے خرچ کرنے کا ذریعہ اگر پیسے ہیں تو فضول نہ اڑاؤ، اس کو اسراف نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اسراف اور جو تبذیر ہے اس میں فرق ہوتا ہے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کو کس کو کہتے ہیں؟ فضول خرچی۔ حلال چیز کی جو فضول خرچی ہے اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور جو پیسہ قطعاً آپ نے حرام کے اندر ضائع کر دیا اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔
قطن حرام کام کے اندر، ایک تو کام حرام، پھر پیسہ حرام کے اوپر کیا حرام۔ اللہ نے اسے سختی سے منع فرما دی۔ اللہ نے اگر تجھے کچھ دیا ہے اس سے کیا کر، مسکین کی خدمت کر، غریب کی خدمت کر، راہ خدا میں مسافروں کی۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بے شک فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی۔ ہمارے یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے، میں اپنے سالکین کے لیے، آپ سب کے لیے بات نہیں کر رہا، جو ہمارے شاگرد ہیں مرید ہیں ان کے لیے بات، میں دیکھتا ہوں ادھر جنابے والا لنگر ہے، مسجد کی ضرورت ہے، نہیں خدمت، پھر بعد میں اسٹیٹس لگاتے ہیں جی فلانے دوستوں کے ساتھ ہم نے اتنے 1000 روپے کا کھانا کھا لیا۔ آپ کو مسجد نظر نہیں آئی؟ یہاں پر آنے والے مہمان نظر نہیں آتے؟ میں اپنے سالکین کی، شاگردوں کی بات، میلاد شریف کی محفل ہے، لوگ آئیں گے، علماء آئیں گے، نہیں جی، وہ پتہ چلا جناب والا وہ ٹک ٹاک بنانے کے 10-20 ہزار کو درگاہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول اڑانے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ جو ہمارے موبائلوں کے اوپر یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں جن سے متاثر ہوتے ہیں کہ شادیوں اور یہ ہزاروں پہ اڑا رہے ہیں، خدا کے بندے ان لوگوں کی خواہش دل میں نہ رکھو۔ فرمایا کہ کانوا، یہ شیطان کے بھائی ہیں، آپ کو کس طرف لگا رہے ہیں؟ ناچ گانے والوں پر اڑا رہے ہیں جنابی والا، اس طریقے سے نہیں ہے۔ یہاں پر تو نعت خوان ہیں یا مشائخ اعظام ہیں، وہاں پر تو چند 100 روپے بھی نظر میں آ جاتا ہے۔ قسم با خدا ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کروڑوں روپے ناچنے گانے والوں کے اوپر پڑھا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور فرمایا کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تو ان لوگوں سے منہ پھیر لے، یعنی ان لوگوں سے کیا کرو، اپنے منہ کو پھیر، اور اپنے رب کی رحمت اگر آپ چاہتے ہو تو کیا کرو، آسان بات کرو۔ آسان بات سے مراد ایسی بات نہ کرو کہ جو کسی کے عمل کے لیے دشوار ہو جائے، اچھی بات اور آسان بات۔ ایمان والوں کے لیے کیا پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَّحْسُورًا، فرمایا ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے گھر میں ضرورت موجود ہے، آپ کے بچوں کو ضرورت ہے، آپ کے والدین کو ضرورت ہے، حق کی جگہ ہے، لیکن ادھر بھی آپ نے گردن کے ساتھ اپنا ہاتھ باندھا ہوا۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ ہاتھ کو نہ باندھو، جدھر خرچہ کرنے کی جگہ خرچہ کرو، اللہ پاک اجازت دیتا ہے آپ کو۔ والدین ہیں، بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے، اگر آپ کے پاس ہے ادھر پھر آپ نے گردن کے ساتھ کیا نہیں کرنا، آپ کو نہیں کرنا، نہ ایسے نہیں کرنا۔ اور فرمایا وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدْ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور ایسا بھی نہ ہو دوست آگے، یار آگے، ادھر چلے گئے، ہوٹل پہ چلے گئے، ایسے کیا ویسے کیا، تنخواہ ملی تھی 1 مہینے کی 10 دن اڑا دی، بعد میں ہر ایک سے قرضہ مانگ گئے۔ فرمایا اس طریقے بیان روی، قرآن ہمیں درس دیتا ہے، فرمایا ایسا بھی آپ نے نہیں کرنا، اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، ان معاملات کو چنو۔ سبحان ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے کس دیتا ہے، بند نہیں کرتا، اس کو تھوڑا سخت فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ اپنے بندوں پر واقف ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اگر روزی میں برکت چاہتے ہو تو اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو۔ کس کے ساتھ کرو؟ اپنے رب کے ساتھ۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اسے کسی نے کہا جی آپ بہت کامیاب ہیں، اس نے کہا جی میں نے ایک بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کی، تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے اس کو کہا یار ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم 2 پارٹنر نہیں، ہم 3 پارٹنر ہیں۔ اس نے کہا تیسرا کون ہے؟ کہا ایک پارٹنر تو ہے، ایک میں ہوں، تیسرا ہمارا اللہ تعالیٰ پارٹنر ہے۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی۔ اس نے کہا میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہے کہ مجھے میرے لیے جو رزق میرا اللہ دے گا، جو میرے بچوں کے لیے میرا جو رزق ہوگا، اس کے علاوہ ایک حصہ میرا خدا کے اندر بھی نکالا کرو۔ فرمایا اگر تو نے نکالنا ہے ٹھیک ہے، نہیں نکالتا تیری مرضی ہے، لیکن میں نکالوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے صفر سے کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ حلال کے میرے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کے رزق کو کیا کرتا ہے؟ زیادہ فرماتا ہے۔
فلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم واياکم ان قتلهم كان خطأ کبیرا. فرمایا اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اس کی دو چیزیں ہیں, کھلی کھلی بات میں آپ سے کرتا ہوں تاکہ سمجھ آئے. خشیت الاملاق, ہم آج کل دیکھتے ہیں خبر آ گئی کہ فلاں بندہ تھا, اس کے اوپر قرضہ زیادہ تھا, بچوں کو بیمار کیا, خود کو بیمار. بچوں کا کیا قصور ہے؟ بس شیطان ہے بھی ہو گیا, پہلے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ساری عمر کرتا رہا, پیسے کے پیچھے دوڑتا رہا, کبھی اللہ اور اس کے رسول کا نام یاد نہ رہا, اور جب اس میں پھنس گیا بچوں کو بیمار کیا, خود کو بیمار. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں ان قتلہم کا, فرمایا یہ بہت بڑی خطا اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. یا پھر پتہ چل گیا ایک بندہ ہے وہ اولاد نہیں چاہتا, اس کے بچے زیادہ ہیں, وہ چاہتے اس کی اولاد نہ ہو, تو اولاد اگر نہیں چاہتا تو اس کو پتہ چل گیا کہ پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں حیات ہو چکی ہے, زندہ یا ماں کے پیٹ, اب اس کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اب نہیں کر سکتے آپ. اولاد پہ کنٹرول کرنا, پہلے کنٹرول کرو. اولاد پہ کنٹرول کرنا ہے, ایسا نہیں کہ پیٹ میں بچہ آ گیا, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے کیسز ہیں. اولاد کو مار دیا کیوں جی, کیا کون سنبھالے گا, خرچہ کہاں سے پورا؟ اللہ فرماتا نہیں ایسا نہ کرو. فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا, فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ گناہ پسند. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, فرمایا بدکاری کے پاس نہ جاؤ, زنا کے پاس نہ جاؤ, یہ بے حیائی ہے اور آپ کے رب کو بالکل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فرمایا کہ جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اس کو ناحق قتل نہ کرو, اگر کسی نے کسی کو قتل کر بھی دیا. اچھا قصاص کے اس میں ایک مسئلہ سن لو, اسلام میں قصاص ہے. کوئی بندہ ناحق قتل ہو گیا, اس کے بدلے اس کے قاتل کو قتل کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے. بلکہ اسلام میں تو قصاص ایسا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے, کان کے بدلے کان ہے. لیکن اس میں بھی آپ اسلام کی رحمت دیکھو, اپنے محبوب کریم کے لائے ہوئے دین کی رحمت. فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کو اسی طریقے سے قتل کرے گا, قصاص میں زیادہ حد سے نہیں بڑھے. بات سمجھ آ رہی؟ بالفرض کسی نے اگر کسی کو گولی کے ساتھ مار دیا, ایک گولی کے ساتھ, تو ایسا نہیں ہے کہ مارنے والا پھر 20 گولیاں اس کو مارے, اس طریقے سے. اسلام کا حکم, آپ قانون دیکھو نا, اسلام کی رحمت دیکھو. کہ لوگ ڈرتے ہیں یار اسلامی قانون آ جائے گا, گردنیں اترنے لگ جائیں گی, ہاتھ اترنے, نہیں. اسلام علموں کا بادشاہ ہے, قرآن مالک کل کا کلام ہے قرآن. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تیری میری عقل سے کم ہو, زیادہ ہی ہے, رحمت والی ہی ہے, کم نہیں. اور اگر کسی نے کسی بندے کو مار دیا اس کا لازمی بدلہ لیا جائے گا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کسی نے کسی کو گولی کے ساتھ مل کیا تو 20 بندوں نے مل کے اس کو جلا دیا گیا, یہ بھی نہیں اسلام. ہم لوگ کرتے ہیں فلان ڈکیت کو زندہ جلا دیا, بہت اچھا کیا یار, انہوں نے دماغ خراب کیا. بے شک ڈکیتی کی سزا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے تو جرم کی, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اس نے کسی کو مار بھی دیا ہے تو پہلے ریاست قصاص لے گی, قصاص اگر لے گی تو اتنا ہی لے گی جتنا لیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ جلا دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, پتھر, یہ اسلام میں نہیں ہے, دین میں نہیں. اسلام اس سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. فرمایا یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ, ہڑپ کرنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ہاں جو سب سے بھلی ہو, ہاں یتیم کا مال ہے, آپ نے اسی کے اوپر لگانا ہے, اسی کی بھلائی کرنی ہے, تو وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے, حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور فرمایا اور عہد کو پورا کرو, ان العہد کان مسئولا. اگر آپ نے کسی حق حلال بات کا وعدہ کر لیا ہے, جائز بات کا وعدہ کر لیا, اس کو پورا کرو. کیوں؟ ان العہد کان مسئولا, قیامت والے دن آپ کے عہد کی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اسْقِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور تولو تو پورا پورا تولو, تولو تو پورا 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 پورا. ہمارے پاس کوئی دکاندار ہو تو خفا نہ ہو, تولنے والا یا اس طرح. کم از کم میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ کسی کم عمر بچے کو پورے پیسے دے کے ہم دکان پہ نہیں بیچ سکتے, کبھی بھی نہیں بیچ.
اگر 100 مرتبہ بھیجا ہے تو 90 مرتبہ ایسا ہوا کہ تول کا میں چیز بھی خراب ہے. ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے, دکاندار کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر جب تک اس کو 10 باتیں نہیں سناؤ کہ چیز نہیں ٹھیک دے گا, یا تو تول میں خرابی کر دے گا. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, ہمارے یہاں پہ مہمان آئے, چھوٹے بچے کو بھیج دیا. اس زمانے میں سیفی چھوٹا تھا, سیف الرحمان چھوٹا تھا, اس کو بھیج دیا. مہمان آ رہے ہیں, کوئی تھا نہیں سودا لانے والا. یار 1 کلو چکن لے آؤ, مہمان ہے. اب یقین میں 14 گردن اس کے اندر ڈال دی. گردن کتنی 14 گردن, بچہ تھا. اب کوئی بڑا آدمی ہوتا اس کے ساتھ ایسا کرتا اس طریقے. تول کو دیکھا, تول پھر بھی کم ہے اس کا. کم ناپا تولی کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا. آپ کو پتہ ہے, ناپ تول میں گڑبڑ کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ, فرمایا کہ تول کو جو کیا کرو برابر. خالی اس معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں تول کو برابر رکھو. عدل کو قائم رکھو. پتہ چلے جب تجھے کسی بندے کی ضرورت ہو تو کہ یار یہ میرے ساتھ پور, اور جب تجھے تیری ضرورت اس کو پڑ جائے تو منہ کو گھما لے. اس طریقے سے نہیں, اللہ سے منع فرماتا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. فرمایا اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم ہی نہ ہو. بے شک آنکھ کا بھی سوال ہے, کان کا بھی سوال ہے, اور فرمایا کہ دل کا بھی سوال ہے نا. تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس چیز کے پیچھے نہ پڑو. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, فرمایا زمین کے اوپر اترا کر نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زور سے چلو گے تو آپ کے پیر کی دھمک سے زمین برابر نہیں ہو جائے. اکڑو نہیں زمین کے اوپر. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ تو چھلانگ مار کے پہاڑوں کے برابر ہو جائے. دیکھو اللہ کس انداز میں اپنے بندے کو سمجھا دے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, فرمایا کہ یہ جتنی باتیں بیان ہوئی یہ آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. اللہ نے اصول مقرر فرما دیا. ہر وہ بات جو انسانیت سے گری ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتا ہے, ناپسند فرماتا ہے. یہ ساری باتیں, مال یتیم, حرام مال, والدین کی نافرمانی, اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کی نافرمانی, آپ کے اور ہمارے رب کو پسند نہیں. اور بیچ میں اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا ہم تمہارے نفسوں سے واقف ہیں, تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے, کیا کرو گے. ابھی محفل ہے, محفل کے بعد کیا کرنا ہے, ابھی رات کو نفل پڑھنے سے. اللہ فرماتا ہے اگر تم اس قابل ہوئے کہ تمہاری توبہ قبول ہونی ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی. ادھر زور کی ضرورت نہیں ہے, ادھر دلوں کا معاملہ ہے. کس کا معاملہ ہے؟ ہمارے نانا جان رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے. آپ کا ایک دوست فوت ہوا, وہ ہمارے گاؤں کا ملک تھا. بعد از وفات ہمارے نانا کہتے ہیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا. فرماتے میں نے اس کا نام لے کے اسے پوچھا مجھے, میں نے کہا ملک صاحب یہ تو بتاؤ تم فوت ہو گئے ہو, آگے کون سی چیز کام آئے گی, یا تمہیں کس چیز سے نفع پہنچا, یا کس چیز تمہارے دل میں کیا چیز آئی کہ کاش میں یہ کام کرتا تو مجھے نفع ہو جاتا. فرمایا ہمارے نانا کا نام تھا اسحاق, محمد اسحاق رحمت اللہ تعالی. فرماتے ہیں اسحاق اگر تم نے یہاں کی کامیابی چاہنی ہے نا تو اپنے دل کو بھی صاف رکھو, اپنے ہاتھ کو بھی صاف رکھو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں واضح مجھے اس نے کہا خواب, دل کی صفائی اور ہاتھ کی صفائی, یعنی نیت تمہاری صاف ہو, تمہاری لین دین میں جتنی چیزیں بھی آتی ہیں, تعلق میں جتنی چیزیں, اس سب کی صفائی صاف ہونی چاہیے. جب صاف ہوگی میرا رب قبول فرما دے. قرآن مجید میں توبہ نصوحہ کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو نصوح کی طرح. نصوح کون ہے؟ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام نصوح تھا, اور اس کا چہرہ اور چال چلن عورتوں والا تھا. اب وہ کیا کرتا, عورتوں کا بھیس بدلی کرتا, عورتوں جیسے کپڑے پہنتا, چہرہ ویسے بھی عورتوں والا, عورتوں کی محفل میں چلا جاتا, وہاں بیٹھے رہتا عورتوں کے درمیان. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مرد ہے, ان میں بیٹھتا عورتوں میں, پھر واپس آ جاتا. ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی نے دعوت کی بہت ساری عورتوں کی.
کہا جی جدھر جدھر جس عورت کو پیغام ملتا ہے وہ میرے پاس آ جائے، یہاں پر کھانا بھی ہے اور بات چیت بھی۔ یہ بھی عورتوں والا اپنی پرانی عادت کے مطابق عورتوں والا میک اپ کر کے تو چلا گیا، ادھر پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تھوڑی دیر گزری، شہزادی نے کہا میرا ہار گم گیا ہے، وہ ہار نہیں مل رہا، ہار نہیں مل رہا، کیا کریں؟ جو خادمائیں تھی اس شہزادی کی، انہوں نے کہا دروازے بند کرو، سب عورتوں کی تلاشی ہے۔ اب اس کی ٹانگیں کانپ گئی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ دروازے بند ہو گئے، تلاشی لو سب۔ اب اس نے کہا یار ہار تو دور کی بات ہے، اگر میری تلاشی لے کے پکڑا گیا تو گردن لازمی چلی جائے گی۔ بادشاہ کہے گا تو مرد تھا، تو ان عورتوں کی محفل میں کیا کر رہا ہے؟ اور وہ بھی میری بیٹی کی محفل، کیسے آیا تو؟ گردن بھی جائے گی، کھال بھی جائے گی، برا حال ہوگا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اب تلاشی ہو رہی ہے ایک عورت کی، اب اس کو ایک ایک کر کے اپنی پچھلی باتیں یاد آ رہی ہیں، میں فلاں محفل بھی اس طرح گیا، فلاں وقت بھی عورتوں کے درمیان گیا۔ اس نے دل ہی دل میں رو کر اپنے اللہ سے توبہ کی۔ اس نے کہا خدا ایک مرتبہ اگر میری بخشش ہو جائے، ایک مرتبہ میری معافی ہو گئی، خدا دوبارہ یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اور دل ہی دل میں گڑ گڑاتا رہا، اور سچی اس نے جاری کی۔ اس سے ایک عورت پہلے اس کی تلاشی ہو رہی تھی اور یہ باقاعدہ رونا شروع ہو گیا، اتنے میں کسی نے آواز دی مبارک ہو ملکہ کا ہار مل گیا ہے، شہزادی کا ہار مل گیا۔ شہزادی کو ہار مل گیا تھا، وہ سب گھروں کو چلے گئے۔ اس نسو نے باقی ساری عمر اللہ پاک کی عبادت کے اندر چلا گیا، ایسی توبہ کی، دوبارہ کبھی پھر اس کی طرف ہو گناہ کی طرف۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس نسو کی طرح توبہ کرو کہ ایک مرتبہ توبہ کرو پھر دوبارہ وہ گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو۔ تو فرمایا یہ وہ رات ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ سارے کام فرشتوں کے درمیان تقسیم فرما دیتا ہے۔ رزق والے فرشتوں کو تقسیم ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے کو اتنا رزق دینا ہے۔ زندگی اور موت پر جو فرشتے مقرر ہیں ان پر تقسیم ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں ارواح کو دنیا میں بھیجنا ہے، فلاں فلاں بندے کی اس روح کو قبض کرنا ہے۔ سارے فیصلے کیا ہوتے ہیں اس رات کے اندر ہو جاتے ہیں، امر حکیم، سارے امر اس کے اندر۔ اور پھر اللہ پاک کیا فرماتا ہے، جو آسمان دنیا ہے، ہم لوگوں کا جو آسمان ہے، فرمایا اللہ پاک اپنی خاص تجلی اس پہ فرماتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہر بخشش مانگنے والے کی بخشش ہوتی ہے، ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے اوپر، قبیلہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، بہت کثیر تعداد میں ان کی بکریاں ہوتی تھیں۔ فرمایا ان کی بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک کیا کرتا ہے، لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جن کا بیان ابھی گزرا، آدھی نافرمان ہے، توبہ کا ارادہ نہیں ہے اس کا، نہ توبہ کرتا ہے، آدھی شراب خور ہے، والدین کا نافرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اس طرح کے جتنے امور ہیں، جتنی باتیں ہیں، جو بندہ ان کے اندر ایسا مبتلا ہے کہ توبہ نہیں کر رہا، پھر ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں تو ہر بندے کی اللہ توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ واللہ واسع المغفرہ، اللہ وسیع مغفرت فرمانے والا ہے، اپنے بندے کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی حاجات کو بھی اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما دے، اس پاک رات کا صدقہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی اس رات کی 6 نفل ہیں، وہ ہم لوگ ہر سال ادا کرتے ہیں، وہ نفل ادا کریں گے۔ اور پھر دعائے نصف شعبان ہے، دعائے نصف شعبان بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آپ سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہے۔ اور پھر اس میں ایک سنت اور بھی ہے، اس رات کے بعد کی جو صبح ہے اس کے اگلے دن کا روزہ رکھنا بھی حضور کی سنت مبارک ہے۔ اب تو فرمان مبارک ہے کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے، اگلے سال کا نیا رجسٹر کھل جاتا ہے۔ پچھلا جو رجسٹر ہے، پچھلا جو حساب ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو طے کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور نیا رجسٹر کھولا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نئے سال کا حساب شروع ہو، اس کا پہلا دن ہو، تو اس میں روزے دار ہوں، میرا روزے دار ہونا لکھا جائے اس کے۔ تو اگلے دن کا روزہ رکھنا جس کی توفیق ہو، جس کی ہمت ہو، جو رکھ سکتا ہو، صحت والا ہو، وہ اگلے دن کا کل کا روزہ بھی رکھے کہ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کی رات کو عبادت کے اندر گزارنا تاکہ برکات حاصل ہوں، ظاہری اور باطنی برکات حاصل ہوں۔ ان برکات سے اللہ رب العالمین ہم پہ نظر رحم فرمائے، نظر کرم فرمائے، تاکہ سارا سال ہمارے رزق میں بھی برکت رہے۔ سارے کہہ تو آمین، ہمارے رزق میں برکت رہے،
آفتوں سے حفاظت رہے اور اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما. برے حادثات سے، بری باتوں سے، بری گھڑی اور برے لمحے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس رات کی برکات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے. جن دوستوں کا وضو نہیں ہے یا وضو کی حاجت ہے وہ دوست وضو کر لیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالی وضو کریں گے. اس کے بعد 6 نفل ہیں، 6 نفل ادا کریں گے. ان کی ترتیب بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. 6 نفل ادا کریں گے، اس کے بعد اجتماعی دعا کریں گے. اس کے بعد آپ سب دوستوں کے لیے لنگر کا بندوبست ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا جمع ہونا اپنی جناب میں قبول و منظور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ پاک اس پاک رات کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد. یا اللہ پاک اس پاک رات کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ بجا لاتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما، ہمیں توبہ پہ استقامت عطا فرما. سب دوستوں کی نیک جائز دلی تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا